الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 165 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا، اپنی دعوت کے لیے منتخب کیا، پیغمبروں کی ایک پوری جماعت ان میں مبعوث ہوئی۔ پیش نظر یہ تھا کہ وہ دنیا پر اس پروردگار کی حجت پوری کرنے کے لیے توحید کا ایک مرکز بنائے۔ انہوں نے اس میں بہت سا خیر بھی پیدا کیا، بہت سے کارنامے بھی انجام دیے، لیکن پھر کوتاہیاں بھی کیں۔ اس ذیل کی ایک بڑی کوتاہی یہاں زیر بحث تھی، جس میں ہیلہ گری کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ ہم نے اس کو پڑھا اور اس کے بعد یہ بات بھی دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس بستی میں جہاں یہ ہیلہ گری کی گئی، ایسے لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے نصیحت کرنے کی کوشش کی، بتانے کی کوشش کی، اور جب دوسرے لوگوں نے انہیں توجہ دلائی کہ تم کیا کرو گے ان کو بتا کر، یہ تو اب اس درجے میں بگڑ چکے ہیں اور ایسے فساد میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ ان کے اس سے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے جو نصیحت کر رہے تھے، توجہ دلا رہے تھے، جواب میں جو بات کہی وہ شاید دین کی دعوت کے باب میں دو لفظوں کی بات ایک گنجینہ معانی ہے۔ انہوں نے کہا قالوا معذرۃ الی ربکم، کہ ہم یہ چیز اگر کر رہے ہیں، نصیحت کر کے توجہ دلا رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، ان کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے کرتوتوں پر انہیں خبردار کر رہے ہیں، تو اس سے اگرچہ کچھ توقع ہے، لیکن کوئی توقع بھی نہ ہو تو ہم تو یہ کام معذرۃ الی ربکم کر رہے ہیں، یعنی تاکہ تمہارے پروردگار کے سامنے اپنا عذر پیش کر سکیں کہ مالک جب یہ لوگ ہر حد پار کر گئے تو ہم نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی تھی کہ یہ لوٹ آئیں، صحیح راستہ اختیار کریں، اس گمراہی سے نکل آئیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ و استغفار کریں اور اس ہیلہ بازی کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر جب انہوں نے وہ سب کچھ بھلا دیا جس سے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی، تورات کے ذریعے سے یاد دہانی کی گئی، پیغمبروں کے صحائف پہ یاد دہانی کی گئی، زبور میں یاد دہانی ہوئی، فرمایا کہ جب سب بھلا دیا تو ہم نے انہیں نجات دی جو برائی سے روک رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو قانون بنی اسرائیل کے بارے میں ہے وہی روب عمل ہوا کہ سزا صرف مجرموں کو دی جائے گی اور اسی دنیا میں لازماً دی جائے گی۔ بنی اسرائیل کے بارے میں یا ذریت ابراہیم کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں یہی قانون ہے۔ رسولوں کی قومیں جس طریقے سے دنیا ہی میں جزا و سزا کے مرحلے سے گزر جاتی ہیں، وہی صورتحال بنی اسرائیل کے لیے بحیثیت امت ہے۔ تو یہ اس کو بیان کیا، تو ہم نے انہیں نجات دی جو برائی سے روک رہے تھے، جن لوگوں نے معذرۃ الی ربکم اپنے پروردگار کے حضور میں عذر پیش کرنے کے لیے توجہ دلائی، تنبیہ کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، وہ کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوئے۔ لیکن
وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، اس لیے کہ وہ نافرمان ہو چکے تھے، اس پر میں نے لکھا ہے یہ سزا اس قانون کے مطابق دی گئی جو بنی اسرائیل کے منصب شہادت کے لیے انتخاب کے بعد خاص ان کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا۔ دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی دنیا کی دوسری قوموں کو ایک مہلت ملی ہوئی ہے، ان کے ہاں نشیب فراز بھی آتے ہیں یا پکڑ بھی ہوتی ہے تو وہ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح کے رسولوں کی قوموں کے ساتھ ہوتی ہے یا بنی اسرائیل کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہاں پکڑ کی نوعیت ایسی ہے جس طرح کے ایک تنبیہ کی جائے، جس طرح کے لوگوں کو جھنجھوڑا جائے، بیدار کیا جائے، اور وہاں اگر کوئی مصیبت یا آفت بھی آتی ہے تو وہ انتخاب نہیں کرتی کہ یہ نیکوکار ہیں یہ بدکار ہیں، سب پر آتی ہے۔ زلزلہ آیا ہے، طوفان آیا ہے، یا اس وقت جس صورتحال سے پوری دنیا دوچار ہو گئی ہے، یعنی دنیا کے اندر جو خدا کے علم کے مقابلے میں علم کا تکبر تھا وہ توڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس طرح کی تنبیہات، اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قوم کے لیے نازل ہوتی ہیں، ہر گروہ کے لیے نازل ہوتی ہیں، لیکن اس نوعیت کا عذاب یا اس نوعیت کی سزا کہ جس میں صرف ظالم ہی گرفتار ہوں، یعنی بالکل دینونت اور جزا و سزا کے طریقے پر، یہ خاص ہے رسولوں کی قوموں کے ساتھ جن پر ان کی طرف سے حجت پوری ہو جائے۔ جگہ جگہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، اور یا پھر بنی اسرائیل کے ساتھ، بنی اسرائیل یا ذریت ابراہیم۔ تو فرمایا کہ ایک سخت عذاب میں ان کو پکڑ لیا اس لیے کہ وہ نافرمان ہو چکے تھے، یعنی ایسے ہی نہیں پکڑا اللہ تعالیٰ نے، جو لوگ صحت کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے ان کو نجات بھی دی اور ان کو پکڑا بھی۔ اور کس طرح پکڑا اب ذرا دیکھیے کیا ہوا۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، چنانچہ جس چیز سے روکے گئے تھے جب سرکشی کے ساتھ وہی کیے چلے گئے۔ یہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ سبت کے دن انہیں سیر و شکار سے، کام کاج سے روک کر یہ حکم دیا گیا تھا کہ پورا دن وہ اللہ کی بندگی، عبادت، اللہ کی طرف رجوع اور اپنے دین کے فہم کی نظر کر دیں گے، اس کے لیے وقف رکھیں گے۔ لیکن انہوں نے حیلہ اختیار کیا، اور جس طرح کے پیچھے بیان ہو چکا کہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے وہ راستہ چنا کہ جس میں گویا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ جرم ناقابل معافی ہو گیا۔ توجہ دلانے والوں نے بھی توجہ دلائی لیکن وہ باز نہیں آئے، اور جب سرکشی کے ساتھ وہی کیے چلے گئے، فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نَهُوا عَنْهُ، یعنی اسی وقت نہیں پکڑ لیا، مہلت دی گئی، اور مہلت کے بعد تنبیہ بھی ہوئی، توجہ بھی دلائی گئی، لوگوں نے روکا بھی، لیکن سرکشی کا خاتمہ نہیں ہوا۔ سرکشی کے ساتھ وہی کیے چلے گئے تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو آپ کہتے ہیں کہ مسخ کر دینے کی سزا دی، اس سے زیادہ سخت سزا دنیا میں کیا ہو سکتی ہے۔ اس پر یہ نوٹ ہے، یہ لعنت کا جملہ ہے، کونوا قردۃ خاسئین۔ سورہ بقرہ کی آیت 66 میں اس کا جو نتیجہ بیان ہوا ہے اس سے واضح ہے کہ وہ بندروں سے جس طرح مشابہ ہوئے، اس کی نوعیت ایسی محسوس تھی کہ گرد و پیش کی بستیوں کے لوگ اسے دیکھ کر عبرت حاصل کر سکتے تھے۔ یعنی محض یہی نہیں ہے کہ اس جملے میں ان کے باطن کی کسی کیفیت کو بیان کر دیا گیا ہے، بلکہ اس باطن کا ظہور اس طریقے سے ہوا کہ گرد و پیش کے لوگ یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ اب انسان نہیں رہے، اور اس طرح گویا وہ عبرت کا نمونہ بن گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ خواہش نفس کی پیروی میں جب وہ بندروں کی طرح کسی حد کے پابند نہیں رہے تو پہلے ان کی سیرت مسخ ہوئی، اور اس کے بعد ایک ظاہری فرق جو تھوڑا سا رہ گیا تھا وہ بھی بالآخر مٹ گیا، یہاں تک کہ اس لعنت نے ان کے ظاہر و باطن ہر چیز کا احاطہ کر لیا۔
یعنی صورتیں بے شک انسانوں کی رہی ہوں، لیکن وہ اپنی سیرت کے لحاظ سے بھی، اپنی عادات کے لحاظ سے بھی، اپنے ظہور کے لحاظ سے بھی بالکل بندر بن کر رہ گئے۔ تو یہ چیز عبرت بنانے کا باعث بنی، بڑی سخت سزا دی گئی ان کو۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح کے سب معاملات ان قوموں کے ساتھ ہوئے ہیں جن کو اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ معاف کیجیے، ارشاد ہوا وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ۔ اب یہ اس سے پہلے بھی اشارہ ہو چکا کہ سورہ میں مختلف واقعات ایک ترتیب سے بیان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی فرد قرارداد جرم کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ یہ چونکہ اس ظلم میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم تو اللہ کی چہیتی امت ہے، ہمارے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو یاد دلایا ہے کہ پھر ذرا اپنی تاریخ پر ایک نظر ڈال کے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا تھا۔ معافی بھی ہوتی رہی، عفو درگزر بھی ہوتا رہا، لیکن جب تم نے جرائم کا ارتکاب کیا اور سرکشی اختیار کی اور حدود سے تجاوز کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکڑا اور بہت برا پکڑا۔ تو ارشاد ہوا وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہ بات بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے اپنے اس فیصلے سے انہیں آگاہ کیا کہ روز قیامت تک وہ ضرور ایسے لوگوں کو ان پر مسلط کرتا رہے گا جو انہیں نہایت برے عذاب دیں گے۔ یعنی جس وقت پھر بحیثیت قوم ان کو اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہم قرار دے دیا، یعنی اب یہ منتخب قوم نہیں رہی، اس نے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کی، اس کو جو مہلت دی گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ سیدنا یحییٰ کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا اور سیدنا مسیح کے ساتھ، اس کے بعد گویا ناقابل معافی جرم کے مرتکب ہو گئے۔ تو اب سزا شروع ہوئی۔ یہ سزا وہ ہے جو بنی اسرائیل کے لیے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے طے کر دی اور بتا بھی دی۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ قیامت کی جو نشانیاں اس دنیا میں ہمہ وقت موجود ہے، ان میں ایک یہ چیز بھی ہے اور بہت بڑی چیز ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی طرف سے اتمام حجت کے بعد جو نتیجہ نکلا، اس سے پہلے پیغمبروں کے معاملے میں وہ نتیجہ وقتی ہوتا تھا، لیکن یہ الی یوم القیامہ ہر جگہ اس کے لیے یہی الفاظ ہیں۔ دوسرے پہلو سے دیکھیے تو بہت بڑی پیشین گوئی ہے، یعنی وہ پیشین گوئی کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب سے 2000 سال پہلے کی گئی اور معلوم نہیں کب تک وہ اسی طریقے سے پوری ہوتی رہے گی۔ اس کا ایک پہلو اس سے پہلے بھی زیر بحث آ چکا ہے سورہ آل عمران میں، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جب حضرت مسیح کو انہوں نے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تو اعلان کیا گیا کہ انی متوفیک و رافعک الیہ و مطہرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ وہاں بھی دیکھیے قیامت کے دن تک کے الفاظ ہیں، یعنی میں مسیح کو تو وفات دوں گا، لیکن مسیح کے ماننے والے قیامت تک اس کے منکرین پر بالا دست رہیں گے۔ وہاں پر بھی یہی فرمایا۔ یہاں پر یہ کہا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ بالا دست رہیں گے، بلکہ یہ لوگ جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، خدا کے عہد کو توڑا ہے، ان کے بارے میں یہ فیصلہ بھی ہے، اور یہ فیصلہ بھی پیغمبروں کے ذریعے سے انہیں بتا دیا گیا۔ اس کی اگر تفصیلات دیکھنی ہو تو انجیل میں دیکھی جا سکتی ہیں، بہت وضاحت سے بیان کیا ہے سیدنا مسیح نے۔ اس فیصلے کا قرآن نے حوالہ دیا ہے کہ انہیں آگاہ کیا کہ روز قیامت تک، یعنی ایک دن بھی ایسا نہیں کہ جس میں یہ منقطع ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، کہ چلیے 2 سال 10 سال 100 سال 50 سال گزر گئے۔ روز قیامت تک وقتاً فوقتاً، درمیان میں مہلت کے وقفے آئیں گے، اچھے دن بھی آ جائیں گے، ان کی ظاہر ہے کہ جو زندگی کا برقرار رہنا ہے اس کی یہ ناگزیر ضرورت ہے، لیکن ایسے لوگ بار بار مسلط ہوتے رہیں گے جو انہیں نہایت برے عذاب دیں گے۔
اس پر میں نے لکھا ہے بنی اسرائیل کو اس فیصلے سے ابتدا ہی میں آگاہ کر دیا گیا تھا، چنانچہ بائبل کے صحیفوں، اخبار اور استثناء میں کئی جگہ اس کا ذکر ہوا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اس کے بعد بھی انہیں اس کی یاد دہانی کرتے رہے۔ یسیہ، یرمیہ اور دوسرے تمام نبیوں کے صحائف اسی تنبیہ پر مشتمل ہیں، یعنی اس میں تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرف وہ ماتم کر رہے ہیں ان کی سرکشی کا، اور دوسری جانب تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ خبردار ہو جاؤ، تمہارے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ اس دنیا میں کسی قوم کے ساتھ نہیں ہوا۔ یسیہ، یرمیہ اور دوسرے تمام نبیوں کے صحائف اسی تنبیہ پر مشتمل ہیں۔ آخر میں سیدنا مسیح علیہ السلام نے یروشلم کی گلیوں میں اس کی منادی کی۔ یہ فیصلہ کس طریقے سے نافذ ہوا، دنیا کی تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے۔ یعنی 2000 سال کی یہ جو تاریخ گزری ہے، اس میں ہر جگہ یہی معاملہ ہے۔ کچھ مہلت پاتے ہیں، کچھ وقت اچھا گزرتا ہے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں، پھر لگتا ہے کہ ان کے لیے بھلے دن آ گئے، یک بیک عذاب کا تازیانہ برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی دنیا کی تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے، اس وقت بھی ارض مقدس میں یہ اسی مقصد سے جمع کیے جا رہے ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ عاشیاں بندی بھی ایک نئے طوفان کی دعوت ہے، جس کے بعد ان کی پوری مجتمع قوت انشاءاللہ یک قلم ختم ہو جائے گی۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ کیوں ہوگا، ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بہت جلد سزا دینے والا بھی ہے اور یقیناً بخشنے والا اور نہایت مہربان بھی ہے۔ یعنی دونوں پہلوؤں کو کبھی نظر انداز نہ کرو۔ سرکشی اختیار کرو گے تو وہ سزا دینے میں دیر نہیں کرے گا، اور معافی مانگو گے، رجوع کرو گے، اپنے حالات درست کرو گے، اپنی اصلاح کرو گے تو بڑے سے بڑے گناہ کو، بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دینے والا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی اتمام حجت ہو جائے تو سزا دینے میں دیر نہیں کرتا، اور لوگ رجوع کر لیں تو فوراً معاف بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ صرف سریع العقاب ہی نہیں، اس کے ساتھ غفور و رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں صفات کو سامنے رکھنا چاہیے، یعنی وہ عدل بھی فرماتا ہے، سرکشوں کو سزا بھی دیتا ہے، بدعہدوں سے انتقام بھی لیتا ہے، اور اگر بندے اپنی بندگی کا اعتراف کریں، سرکشی سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کر دیں، مغفرت چاہیں، تو اس سے بڑھ کر کوئی مغفرت کرنے والا، بخش دینے والا، معاف کر دینے والا نہیں ہے۔ اس کو واضح کیا یہاں ان کے بارے میں بھی۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَقَتَّانَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے زمین میں ان کی جمعیت مختلف گروہوں کی صورت میں پراگندہ کر دی۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، ان میں کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ اس سے مختلف بھی۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ پلٹیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اپنی پوری سنت کی تفصیل کر دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انفرادی حیثیت سے تو نیک و بد ہر طرح کے لوگ ان کے اندر موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ گن گن کر بدعہد ہو گئے ہیں یا سرکشی پر ہیں۔ ان کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے بھی ہیں، اس کی کتاب کی تلاوت کرنے والے بھی ہیں۔ ان کا جگہ جگہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ تو فرمایا یہ بھی ہیں، لیکن بحیثیت قوم انہوں نے سرکشی اختیار کر لی۔ اور اب ظاہر ہے کہ اس صورتحال سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ بحیثیت قوم اپنے آپ کو درست کریں، توبہ و استغفار کریں، اور اس سے پہلے 2 پیغمبروں کے مقابلے میں جو سرکشی کا رویہ اختیار کر چکے ہیں اس سے معافی مانگیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کا جو قومی حیثیت سے معاملہ ہے وہ الی یوم القیامہ ان کے ساتھ جاری رہے گا۔ البتہ وہ لوگ کہ جو انفرادی طور پر نیکی اختیار کریں گے، ان کی نیکی کو فرمایا اللہ قبول کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی پورے انصاف کو ملحوظ رکھا ہے۔
اور اگر کوئی اس قومی صورتحال سے نکلنا چاہے تو اس کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو اقرار پر لے آئے۔ تو یہ راستے کھلے ہیں، لیکن ہر شخص اس امتحان سے دوچار ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین میں ان کی جمعیت مختلف گروہوں کی صورت میں پراگندہ کر دی۔ ایک زمانے میں ایک سلطنت تھی، ایک مرکز تھا، اس میں اپنی قوت اور جمعیت کے ساتھ رہتے تھے۔ سلیمان و داؤد کی بادشاہی دیکھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ پراگندہ ہو گئے۔ تو اب یہ فرمایا کہ ان میں کچھ نیک بھی ہیں، کچھ اس سے مختلف بھی ہیں۔ تو انفرادی حیثیت سے یہ دونوں طرح کے معاملات ہیں، لیکن جو عذاب کا فیصلہ ہے یا سزا کا فیصلہ ہے وہ قومی حیثیت سے ہے، اور وہ اسی طرح قائم ہے۔ ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے بعد بھی یہ نہیں ہے، یعنی ایک عذاب ہے، ایسا نہیں کہ وہ تازیانہ ہر وقت برستا ہے، بلکہ بلونہم بالحسنات والسیئات، ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا۔ یعنی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، مہلت ملتی ہے، موقع ملتا ہے، اور بعض موقعوں کے اوپر کئی برس تک کے لیے، بلکہ صدی دو صدی کے لیے بھی اچھے حالات آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد گرفت شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ آزمائش بھی جاری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ باقی بھی رہے اور پلٹنے کا موقع بھی ہو، لعلہم یرجعون۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فخلف من بعدہم خلف، ارشاد فرمایا پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ کتاب الہی کے وارث ہوئے، ورث الکتاب، فخلف من بعدہم خلف ورث الکتاب یاخذون عرض ھذا الادنی ویقولون سیغفر لنا وإن یأتہم عرض مثلہ یاخذوہ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ کتاب الہی کے وارث ہوئے جو اس کی آیتوں کے عوض اس دنیا دوں کے فائدے سمیٹتے ہیں۔ یعنی ان کے اندر بھی ظاہر ہے کہ کتاب کو پڑھنے والے، دین کی سمجھ رکھنے والے، اس کا فہم رکھنے والے لوگ تھے، لیکن بتدریج ایسے لوگ پیدا ہوئے، اور مذہبی پیشواؤں کے ہاں پھر ظاہر ہے کہ ایک وراثت چلتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو اللہ کی آیتوں کے عوض دنیا دوں کے فائدے سمیٹتے ہیں، اس حقیر دنیا کے فائدوں کے پیچھے جاتے ہیں، اور اپنے دل میں کیا خیال کرتے ہیں یا لوگوں سے کیا کہتے ہیں کہ ہمیں سب معاف کر دیا جائے، یعنی ہم تو اللہ کا انتخاب ہے، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ یہی معاملہ کرے گا، ان قریب یہ سب چیزیں معاف ہو جائیں گی۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، ارشاد ہوا وہیں یاتہم عرض مثلہ، اور اگر وہی متاع حقیر پھر مل جائے، یعنی لے لیتے ہیں، فائدہ اٹھا لیتے ہیں، دنیا کی کسی چیز کے پیچھے چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب اپنا فائدہ پورا ہو جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں گناہ تو ہوا، غلطی تو ہوئی، یہ ہم نے ایک حماقت تو کی ہے، لیکن یہ ہماری اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر موقع آ جاتا ہے، کیونکہ اچھے برے حالات سے اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ اگر وہی متاع حقیر پھر مل جائے، وہیں یاتہم عرض مثلہ یاخذوہ، تو پھر اس کو لے لیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بعض آئیں گے، الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے اسی کتاب کے بارے میں عہد نہیں لیا گیا تھا؟ کیا عہد لیا گیا تھا؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ پر حق کے سوا کوئی بات نہ لگائیں، ودرسوا ما فیہ، اور جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے انہوں نے اسے اچھی طرح پڑھا بھی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کتاب سے واقف نہیں رہے، یا کتاب کی درس و تدریس کا معاملہ نہیں ہوا، یا ان کے سامنے کتاب کے حقائق نہیں آئے، یا کتاب کہیں چھپی رہ گئی۔ ان کے علماء، ان کے فضلاء پڑھتے رہے، پڑھ کے سناتے بھی رہے، اور جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے انہوں نے اسے اچھی طرح پڑھا بھی ہے۔ اس پر میں لکھا ہے کہ اصل میں لفظ درسو آیا ہے، یہ اصلاً گھسنے کے معنی میں آتا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہاں یہ لفظ یہود کے لیے بطور تعریض استعمال ہوا ہے کہ کتاب کو تو پڑھتے پڑھتے انہوں نے گھس ڈالا، یعنی کتاب پڑھنے میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن حال وہی رہا
کہ ساری زلیخا پڑ جانے کے بعد بھی پتہ نہ چل سکا کہ زلیخا زن بود کے مرد. یعنی ایک کتاب تھی، اس کتاب سے بجائے اس کے کہ سبق حاصل کرتے، عبرت حاصل کرتے، اس میں کیا بات کہی گئی تھی. یہ حقیقت ہے کہ یہ جتنی چیزیں قرآن مجید اجمال سے بیان کر رہا ہے، اگر آپ بائبل کو اٹھائیں تو ان کی تفصیلات ہیں. انبیاء نے کوئی کمی نہیں کی. آپ یرمیہ کو دیکھیں، یسیہ کو دیکھیں، حزقیل کو دیکھیں. انبیاء کے صحائف میں گویا ان کے دل کے دروازوں پر دستک دے دے کر انہوں نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے جو قرآن مجید یہاں کہہ رہا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ انہوں نے پڑھا بھی، اور پڑھا کیا، گھس ڈالا، لیکن کوئی عبرت حاصل نہیں کی. اسے اچھی طرح پڑھا بھی. ارشاد ہوا وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ. یعنی باعث کیا چیز بنی؟ وہی حقیر دنیا، وہی دنیا دوں، وہی اس کی رغبت، وہی چیز اس کا باعث بن گئی کہ بار بار اپنے مفادات کے لیے اللہ سے بھی سرکشی اختیار کریں، اس کی شریعت کو بھی پس پش ڈالیں، اس کے احکام سے بھی گریز کریں. بار بار انہوں نے یہی کیا. تو ارشاد ہوا کہ حقیقت یہ ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے. یعنی اے کاش یہ لوگ سمجھ جاتے کہ دنیا میں ہمیں کام بھی کرنا ہے اور دنیا میں خدا کا پیدا کیا ہوا خیر بھی حاصل کرنا ہے. دنیا کی نعمتیں، اس کی دولت، سب چیزیں اللہ کا فضل ہیں، لیکن آخرت کا گھر ان سب سے بہتر ہے. اس کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرنی تھی. اسی کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ بل توسرون الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی تمہارے لیے اصل ترجیح بن گئی، آخرت بے معنی ہو کر رہ گئی. تو ارشاد فرمایا افلا تاکلون، پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی یہ سب سننے کے بعد بھی، اس داستان سے واقف ہو کر بھی، انبیاء علیہم السلام کی تنبیہ کے باوجود بھی، اور اب اس قرآن مجید کے ذریعے سے جو تذکیر کی جا رہی ہے اس کے باوجود بھی سمجھتے نہیں ہو. معاف کیجیے. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. ہاں، جو کتاب الہی کو مضبوطی سے تھامتے اور نماز کا اہتمام رکھتے ہیں وہی اصلاح کرنے والے ہیں، اور اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. یہ گویا ایک طرح سے حوصلہ افزائی بھی کی ہے کہ اگر اللہ توفیق دے اور ان کے اندر بھی وہ لوگ پیدا ہوں اور دوسرے لوگوں کے اندر بھی کہ جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں، اللہ کی کتاب کا حق پہچانیں، اللہ نے یہ نعمت جس مقصد سے دی ہے اس مقصد کو سامنے رکھ کر اس کتاب کا مطالعہ کریں اور اس کے ساتھ اصلاح کریں، نماز کا اہتمام رکھیں. نماز کا ذکر بطور خاص اصلاح کرنے والوں کے لیے قرآن میں جگہ جگہ ہوا ہے. اس پر میں نے میزان میں ایک باب بھی لکھا ہے اور اس میں بھی یہ بتانے کی صحیح کی ہے کہ نماز جس طرح ایک بندہ مومن کی زندگی کا دستور ہے، یعنی نماز ضائع ہوئی تو سب کچھ ضائع ہو گیا، نماز کا اہتمام ختم ہوا تو زندگی سے خدا نکل گیا. یہ اللہ کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے. بار بار انسان حاضر ہوتا ہے اور 5 وقت چند لمحوں کے لیے آ کر اعتراف کرتا ہے کہ میں بندہ ہوں اور میرا مالک آسمان و زمین کا خداوند ہے. تو اگر یہ نکل گئی تو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ضائع ہو گیا. اور اگر کوئی لوگ اصلاح کرنے کے لیے اٹھیں تو ان کو بھی سب سے زیادہ توجہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق ہی پر دینی چاہیے. ان کے لیے بھی معیار یہی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہیں. ایک چیز یہ بیان کی والذین یمسکون بالکتاب، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں، یہ بنیاد بنے، یہ محور ہو، یہ مرکز ہو. اس کتاب کو حقیقت کے اعتبار سے گویا اپنا لائے عمل بنا لیا جائے، یہ زندگی بن جائے. ایک طرف کتاب کے ساتھ یہ تعلق ہو کہ ہر چیز میں اسی کی جانب رجوع کرنا ہے، جو کچھ دین کی حیثیت سے سامنے آئے گا اسی کتاب پر رکھ کر اس کو دیکھنا ہے، اسی کتاب کی روشنی میں اس کو پرکھنا ہے، اسی کتاب کو میزان اور ترازو بنا کر ہر چیز کو تولنا ہے. ایک جانب کتاب کے ساتھ یہ تمسک ہو. والذین یمسکون بالکتاب، یہ بڑی اہم آیت ہے. اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اصلاح کرنے والے یا ریفارمر جو کچھ بھی مذہبی گروہوں میں اٹھیں
ان کے لیے دو لفظی لایا عمل ہے۔ اللہ کی کتاب سے ان کا اپنا تعلق کیسا ہے، ان کے فکر کا کیا تعلق ہے، کیا وہ فی الواقع تمام روایتوں میں، تمام عقائد میں، تمام نظریات میں، تمام استفسارات میں محور و مرکز ہے؟ کیا کتاب ہی فیصلہ کن ہو رہی ہے؟ کیا کتاب ہی کو حکم مانا جا رہا ہے؟ کوئی فلسفہ، کوئی فقہ، کوئی کلام اس پر بالا تر تو نہیں ہے؟ اگر یہ صورتحال ایک طرف ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور دوسری جانب پروردگار کے ساتھ سچا تعلق ہے، نماز کا اہتمام، اور خاص طور پر جیسے کہ سورہ مزمل سے واضح ہوتا ہے کہ اگر بھاری ذمہ داری دعوت کی آ پڑے تو پھر تیاری بھی یہی نماز ہے، تہجد کی نماز۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اس طرح سے اصلاح کریں گے، یعنی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور نماز کا اہتمام رکھیں گے۔ اب یہاں پر ایک جملہ حذف کیا ہے عربی زبان میں ایجاز کے طریقے پر، میں نے لکھا ہے آیت میں یہ فقرہ ایجاز کے قاعدے سے محذوف ہے، ہم نے ترجمے میں اسے کھول دیا ہے۔ وہ کیا فقرہ ہے؟ یعنی جو مضبوطی کے ساتھ کتاب اللہ کو تھامتے اور نماز کا اہتمام رکھتے ہیں وہی اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی اصلاح کرنے کا دعویٰ لے کر اگر کوئی اٹھا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک بے معنی ہے اگر یہ دو چیزیں نہیں پائی جاتی۔ نماز اگر ایک بس آ گئی تو کہیں دو سجدے ٹیک لیے، یہ کچھ نہیں ہے۔ نماز زندگی بنے، نماز کی طرف پوری توجہ ہو، اصلاح کرنے والے نماز ہی کی لوگوں کو دعوت دیں، اللہ کے ساتھ تعلق کے اظہار کا جو طریقہ اللہ کے پیغمبروں نے سکھایا ہے وہ آپ کی روح اور آپ کے بدن کا حصہ بن جائے۔ ایک طرف یہ صورت ہو اور دوسری جانب ان کے فکر میں، ان کی گفتگوؤں میں، ان کی باتوں میں، ان کے فتاویٰ میں، ان کی آراء میں اللہ کی کتاب کی حکومت قائم ہو۔ یہ فرمایا کہ اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو پھر وہی لوگ حقیقت میں اصلاح کرنے والے ہیں، اور اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ قوم سنے یا نہ سنے، کوئی کان دھرے یا نہ دھرے، دنیا میں کوئی نتیجہ نکلے یا نہ نکلے، ان کو رسوا کر دیا جائے، انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنا لیا جائے، انہیں سب و شتم کا نشانہ بنا لیا جائے، وہ دشنام کا ہدف رہیں، الزام کا ہدف رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا اجر محفوظ ہے، لیکن یہ دو شرطیں ہیں۔ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھامیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب فرقان اور میزان کی حیثیت سے ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ کتاب سے گریز اور فرار کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ہر چیز کو کتاب پر پرکھ کر سمجھا جائے گا، کتاب پر پرکھ کر بیان کیا جائے گا، اور کتاب ہی تذکیر کا ذریعہ بنے گی۔ یمسکون بالکتاب، کتاب الہی کو مضبوطی سے تھامنا، یہ کتاب کے نسخے کو ہاتھ میں پکڑنا نہیں ہے، بلکہ کتاب کے اندر جو مضمون ہے، کتاب میں جو بات ہے، کتاب جس چیز کو دنیا پر واضح کرنے کے لیے آئی ہے، وہ اس کو کس طریقے سے اپنی زندگی بناتے ہیں، اپنی دعوت بناتے ہیں، اپنا پیغام بناتے ہیں۔ تو ایک کتاب کی، اللہ کی کتاب کی یہ مرکزی حیثیت اگر کسی دعوت میں، کسی ریفارم میں، اصلاح کی کسی تحریک میں ہے اور نماز کا اہتمام ہے، تو فرمایا کہ اصل اصلاح کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ معیار ہے ان کا، اس کی روشنی میں تم پرکھ سکتے ہو۔ جتنا زیادہ ان دو چیزوں کا اہتمام ہوگا اتنی زیادہ اللہ کی رحمت ان پر ہوگی۔ باقی نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ پیچھے بیان کر دیا کہ جن لوگوں نے سرکشی اختیار کر لی تھی یا گریز کی طرف چل نکلے تھے ان کو کوئی بھی سیدھا نہیں رکھ سکا، یہاں تک کہ اللہ کی گرفت ہو گئی۔ لیکن جنہوں نے یہ بات کہی ہے، جنہوں نے اصلاح کی، انہوں نے کہا معذرۃ الی ربکم، کہ ہم تو اپنا عذر پیش کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری پیش کر رہے ہیں، پوری کر رہے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ انا لا نضیع اجر المصلحین، اور اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ ارشاد ہوا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، انہیں یاد بھی ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر معلق کر دیا تھا، انہیں یاد بھی ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر معلق کر دیا تھا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، گویا وہ سائبان ہے اور وہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر گرا ہی چاہتا ہے۔ یہ اس خاص واقعے کا حوالہ ہے۔ یہاں چونکہ بہت مختصر طریقے پر حوالے دیے جا رہے ہیں ان کے جرائم کے یا واقعات کے، تو اس کی تفصیلات پھر تورات میں بھی دیکھ لی جا سکتی ہیں، قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی ہیں۔ اس پر میں نے جو نوٹ لکھا ہے وہ یہ ہے، یہ خدا کی قدرت اور اس کے جلال کا ایک مظاہرہ تھا جو بنی اسرائیل کے سامنے کیا گیا۔
جو اس لیے کیا گیا کہ بنی اسرائیل ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جس خدا کے ساتھ وہ یہ عہد باندھ رہے ہیں اس کی قدرت کتنی بے پناہ ہے، اور انہوں نے اگر اس کی خلاف ورزی کی تو وہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کر سکتا ہے۔ بائبل میں اس کا ذکر ان الفاظ میں ہوا ہے، یعنی یہ جو واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے بائبل میں اس کی تفصیل ہے، اور اس طریقے سے یہ خروج کی 17-18 آیات ہیں 19ویں باب میں۔ اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے، اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلے میں ہو کر اس پر اترا، اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ یعنی ایک زلزلے کی کیفیت پیدا ہوئی، اور پہاڑ جڑ سے اکھڑ کر گویا سائبان کی طرح ان کے سروں پر آ گیا۔ ان کے تمام بڑے لوگ اس وقت وہاں حاضر تھے۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ یہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اگر منتخب کر رہا ہے اور ان پر رحمتیں نازل کر رہا ہے، اور ان کے لیے من و سلوہ اتارے جا رہے ہیں، اور ان پر اگر بدلیوں کا سایہ ہو رہا ہے، تو یہ کوئی کسی ایک نسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک ذمہ داری ہے، ایک منصب ہے جس پر یہ فائز ہوئے ہیں۔ اس ذمہ داری کو انہیں ادا کرنا ہے، اس کے ذیل میں یہ عہد لیا جا رہا ہے، اور انہیں یہ اندازہ رہے کہ یہ عہد وہ اس ہستی کے ساتھ باندھ رہے ہیں جس کے سامنے یہ زمین، آسمان، یہ پہاڑ، دریا کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ وہ جب چاہے گا اس سب کچھ کو اٹھا کر پھینک دے گا۔ تو اس پہلو سے گویا ان کو تنبیہ کی جا رہی تھی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ جب ہم یہ کر رہے تھے، جس وقت یہ کر رہے تھے تو گویا یہ نصیحت ہو رہی تھی انہیں، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ فرمایا یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ خدا کے غضب سے بچے رہو۔ اسے مضبوطی سے پکڑو، یعنی اسے پوری مضبوطی کے ساتھ لو۔ یہ مضبوطی سے پکڑو گویا تعبیر ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، یعنی اسے پوری مضبوطی سے کے ساتھ لو، اور زندگی کے تمام مراحل میں پورے استقلال اور عزیمت کے ساتھ اس کی ہدایات کی پیروی کرو۔ قومی حیثیت سے ان سے عزیمت ہی کا تقاضا کیا گیا، کیونکہ یہ ایک بڑے منصب پر فائز تھے، اور وہ منصب شہادت ہے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بنی اسرائیل کی نوعیت بالکل وہی ہے کہ جو انفرادی طور پر اللہ کے پیغمبروں کی ہوتی ہے، اور اس چیز کو خود قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ ہم نے پہلے مختلف قوموں میں پیغمبر بھیجے، جیسے آدم ہے، جیسے ابراہیم ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے اس پوری آل ابراہیم کو اور آل عمران کو اپنے لیے خاص کر لیا، اور اس سے مقصود یہ تھا کہ ایک امت، ایک قوم اپنی قومی حیثیت سے ہمارے دین کی گواہی دے۔ یہ شہادت کا منصب ہے، اور اس شہادت کے منصب کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے ساتھ خاص کر دیا تو اس قوم کے ساتھ معاملات بھی خاص ہو گئے۔ یہ انہی کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اس طرح فرمایا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، مطلب یہ ہے کہ اس کا حرف ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھو، خواہ وہ اس کے احکام و ہدایات سے متعلق ہو یا اس کی تنبیہات سے متعلق، جو ان احکام و ہدایات سے انحراف کے نتائج کے بارے میں تمہیں سنائی گئی، یعنی جو تنبیہات کی گئی ہیں، جن چیزوں پر متنبہ کیا گیا ہے، انہیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھو۔ کوئی ایک حرف بھی تمہاری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے جو تم پر ڈالی گئی ہے، قیامت تک ڈال دی گئی ہے، تمہیں اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ یہ ساری داستان اس سے پیچھے واضح ہے کہ قریش کو سنائی جا رہی ہے، بنی اسماعیل کو سنائی جا رہی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو سنائی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے جس قوم کا انتخاب کیا تھا اس کی زندگی یہ ہے، اس کے احوال یہ ہیں، وہ ان مراحل سے گزری ہے، اس کو یہ دیکھنا پڑا ہے، اور ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم بھی اب اسی ذمہ داری پر فائز کیے جا رہے ہو، اس لیے متنبہ ہو جاؤ۔ اور آخر میں یہ فرمایا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ خدا کے غضب سے بچے رہو۔ اصل میں لعلکم تتقون اصل الفاظ یہ ہیں
موقع کلام کا تقاضا ہے کہ یہاں انہیں خدا کے غضب سے بچنے کے مفہوم میں لیا جائے، یعنی گویا بتایا گیا ہے کہ اگر یہ تنبیہات پیش نظر رکھو گے، اس کتاب کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی بسر کرو گے، اس کے احکام، اس کی ہدایات سب تمہارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہوں گی، تو اللہ کے غضب سے بچے رہو گے، ورنہ اسی طرح تم پکڑے جاؤ گے جس طرح کے اس سے پیچھے واقعات سنائے گئے ہیں۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ و فطر الی المصلی فمر علی النساء فقال یا معاشر النساء تصدقنا فإنی أریتکن اکثر اہل النار فقالت امرأۃ منہن جزلا وبما یا رسول اللہ قال تکثرن اللعن وتکفرن العشیر ما رأیت من ناقصات عقل ودین اذهب للب الرجل الحازم من احدکن قلنا وما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول اللہ قال لیس شہادت المرأة مثل نصف شہادت الرجل قلنا بلا قال فذلك من نقصان عقلها الیس اذا حاضت لم تصل ولم تصم قلنا بلا قال فذلك من نقصان دینها۔ یہ روایت بخاری سے لی گئی ہے، رقم 296۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن جائے نماز کی طرف جانے کے لیے نکلے، یعنی نماز ظاہر ہے کہ باہر کھلی جگہ پر جا کر پڑھائی جاتی تھی، عام طور پر یہی طریقہ تھا، تو جائے نماز کی طرف جانے کے لیے نکلے تو آپ کا گزر عورتوں کے پاس سے ہوا۔ عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ مسجد میں آئیں، وہ جمعے میں شریک ہوں، اسی طرح عید کے موقعوں پر خاص طور پر عید الفطر، عید الاضحیٰ، ان میں تو تاکید کی جاتی تھی کہ وہ ضرور مسلمانوں کے اجتماع میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن جائے نماز کی طرف جانے کے لیے نکلے تو آپ کا گزر عورتوں کے پاس سے ہوا۔ آپ نے فرمایا، بیویوں صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ میں نے دوزخ میں تم کو زیادہ دیکھا ہے۔ یہ اس سے پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی رویا دکھایا گیا جس میں ظاہر ہے کہ حقائق ممثل کر کے دکھائے جاتے ہیں، تو وہاں عورتیں زیادہ نظر آئیں۔ میں یہ اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اس طرح کے مشاہدات پیغمبروں کو اس لیے بھی کرائے جاتے ہیں کہ انہیں خود اذعان و یقین حاصل ہو، وہ حق کی گواہی دینے کے لیے دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں تو یہ گواہی علی وجہ البصیرت دے سکیں۔ ان کی حیثیت ایک فلسفی یا حکیم نہیں ہوتی کہ وہ اپنے مقدمات واضح کر کے نتائج آپ کے سامنے رکھ دے گا، وہ اللہ کی طرف سے خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں، ایک نذیر کی حیثیت سے آتے ہیں۔ تو اس لیے ایک پہلو یہ ہے، اور دوسرے یہ کہ بہت سی چیزیں ان کو دکھائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو توجہ دلائیں، لوگوں کو تنبیہ کریں، لوگوں کو تذکیر کریں۔ تو اسی طرح کا کوئی مشاہدہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، اس کی تفصیلات پیچھے بیان ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ تنبیہ کی، اس لیے کہ میں نے دوزخ میں تم کو زیادہ دیکھا ہے۔ ان میں سے ایک عورت نے جو دانشمند معلوم ہوتی تھی پوچھا، ایسا کیوں ہوگا یا رسول اللہ؟ یعنی کوئی خلقی مسئلہ ہے، عورت ہونے کی وجہ سے معاملہ ہے، یہ انہوں نے پوچھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کا تعلق تمہارے رویے سے ہے۔ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو موقع دیا ہے، عقل دی ہے، علم دیا ہے اور کوئی فرق نہیں رکھا،
تو حقائق کو سمجھنا اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنا، علم کا تزکیہ کرنا، عمل کا تزکیہ کرنا، یہ سب پر لازم ہے۔ اگر کوئی گروہ بحیثیت گروہ یا کوئی انسانوں کی جماعت بحیثیت جماعت کوئی غلط رویہ اختیار کرتی ہے تو تنبیہ کی جائے گی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں ہوگا ایسا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا تم لوگ بہت زیادہ لعنتیں کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ ان دونوں چیزوں کی میں نے کچھ وضاحت کی ہے، اس سے پہلے بھی کر چکا ہوں۔ لعنتیں کرتی ہیں یعنی دوسروں کے لیے بد دعائیں کرتی رہتی ہو کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ لعنت یہ در حقیقت بد دعا کا جملہ ہے۔ لعنت کا لفظ عربی زبان میں اسی مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو دیہات میں رہنے کا موقع ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ پچھلے زمانے کی عورتوں میں یہ چیز کس قدر زیادہ تھی۔ یعنی اس وقت شہروں میں رہنے والے لوگ جس طریقے کی تہذیب کے عادی ہو گئے ہیں، جس طرح بہت سی چیزوں کی اصلاح ہوئی ہے، وہ شاید اس کو نہ سمجھ سکیں، لیکن جس ماحول میں یہ بات کی گئی ہے اس کو میں نے خود دیہات میں دیکھا ہے۔ جن لوگوں کو دیہات میں رہنے کا موقع ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ پچھلے زمانے کی عورتوں میں یہ چیز کس قدر زیادہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو وعید سنائی ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ زبان کے گناہ بھی آدمی کو کس انجام تک پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی کچھ تو وہ گناہ ہیں کہ جو انسان اپنے اعضاء سے، اپنے جوارے سے کرتا ہے، جس میں دوسروں کو بھی نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ بات کہ آپ دوسروں کے لیے بد دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی گرفت فرمائیں گے۔ یہ زبان کے گناہ ہیں۔ تم لوگ بہت زیادہ لعنتیں کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ اس کی وضاحت پیچھے ایک روایت میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے، ہم وہ پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے کس پہلو کی نشاندہی کی اور کس طریقے سے ناشکری کرتی ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تم لوگ بہت زیادہ لعنتیں کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، میں نے تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا کہ اس پر دینی اور عقلی دونوں طرح کے معاملات کی ذمہ داری کم ڈالی گئی ہو اور وہ اچھے بھلے ہوشیار اور دانا مرد کو بے عقل بنا کر رکھ دے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک مشاہدے کی چیز ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کا معاملہ دیکھا اس کو بیان کر دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ عورتوں کے بارے میں عام مشاہدہ یہی ہے کہ اگرچہ وہ کمزور بھی ہیں، ان کو صنف نازک بھی کہا جاتا ہے، لیکن اچھا خاصا دانا مرد ہوگا اور وہ اپنے خاص رویوں سے اس کو بالکل احمق بنا کے رکھ دیتی ہیں۔ وہ اچھے بھلے ہوشیار اور دانا مرد کو بے عقل بنا کر رکھتے۔ عورتوں نے کہا ہمارے اوپر دینی اور عقلی معاملات میں کیا کمی کی گئی ہے؟ یعنی یہ جو فرمایا کہ دینی اور عقلی دونوں طرح کے معاملات کی ذمہ داری کم ڈالی گئی ہے، تو یہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کیا تم پر گواہی کی ذمہ داری مردوں سے عادی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یقیناً۔ آپ نے فرمایا یہی عقلی معاملات میں ذمہ داری کی کمی ہے۔ فرمایا پھر کیا ایسا نہیں ہے کہ عورتیں ایام سے ہوتی ہیں تو نہ نماز پڑھتی ہیں اور نہ روزہ رکھتی ہیں؟ انہوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دینی معاملات میں ذمہ داری کی کمی ہے۔ یعنی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے کم ڈالی گئی، دنیا کے معاملات میں بھی، دین کے معاملات میں بھی۔ ہمارے دین میں بہت سے معاملات ہیں جن میں مردوں کو مکلف کیا گیا ہے۔ مثلاً اگر جہاد کا موقع آ جائے تو ہر مرد اس کا مکلف ہے کہ وہ اٹھے اور اٹھ کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ اسی طرح سے معاش کی ذمہ داری شوہروں پر ڈالی گئی ہے، یعنی وہ مسئول ہیں، ان کا مواخذہ ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ ذمہ داری پوری کی ہے یا نہیں کی۔ تو اس طرح کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو چیزوں کی مثال دی، یعنی اس کی خلقی کمزوری کے باعث کم ذمہ داری ڈالی گئی ہو۔ عقلی معاملات سے مراد دنیوی معاملات ہیں، یہ عربی زبان کی خاص تعبیر ہے۔ اس میں عقل، رائے، یہ دنیا کے معاملات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور روایت میں ناقصات کا لفظ بالکل اسی طرح آیا ہے جس طرح یہ سورہ توبہ کی آیت 4 کے الفاظ ثم لم ینقصکم شیئا میں استعمال ہوا ہے۔ یہ یہاں اس مفہوم میں نہیں ہے جس کے لیے اردو زبان میں ہم ناقص العقل کی تعبیر اختیار کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت اردو زبان کی تعبیرات کا اثر ہے کہ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کر دیا۔ عربیت کی روح سے اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملات کی ذمہ داری بھی تمہاری خلقی کمزوری کو سامنے رکھ کے کم ڈالی گئی اور دینی معاملات کی ذمہ داری بھی تم پر کم ڈالی گئی۔
تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو چیزیں ہیں جن کی جانب توجہ دلائی، ان کی کچھ وضاحت اگلی نشست میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوالوں کی نشست ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں سوالوں کے لیے حاضر ہوں۔ حامد صاحب بہت شکریہ، آپ کے وقت کا سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ حامد صاحب ایک پہلو ہے جس کی طرف مختلف اصحاب علم توجہ دلاتے رہتے ہیں، جس طرح آپ مختلف علماء کو دینی افکار پر، ان کے رویوں پر توجہ دلاتے ہیں، نصیحت تلقین بھی کرتے ہیں، اور دین کی روشنی میں وہ جو پہلو ہیں جو ان سے نظر انداز ہو جاتے ہیں ان کی طرف بھی انہیں متوجہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے اہل علم ہیں جنہوں نے آپ کو اور آپ کے جو ماننے والے لوگ ہیں، آپ کے جو متاثرین ہیں، ان کو متوجہ کیا ہے، ان پر تنقید کی ہے۔ تنقید ان کی یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو سنتے ہیں، آپ سے متاثر ہوتے ہیں، اس کے بعد جب وہ علماء سے بحث کرتے ہیں، علماء سے مختلف موضوعات پر ان کی اختلاف رائے سامنے آتا ہے، تو ایک استخفاف کا پہلو ہے جو امت کی جو ایک طویل علمی روایت ہے اس کے بارے میں اس کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ آپ کے دلائل بڑے مضبوط ہوتے ہیں، آپ کو سننے والے اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، لیکن سننے کے بعد ان کے لب و لہجے میں یہ تاثر سامنے آتا ہے کہ جیسے سارے جو امت کے پچھلے علماء ہیں یا تو وہ بیوقوف تھے، ان کو اتنی بنیادی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آئیں، تو اس کے نتیجے میں ان کے لب و لہجے میں، رویے میں ایک تحقیر کا پہلو سامنے آتا ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو سنتے ہیں، آپ کے بارے میں تو کوئی کلام نہیں ہے کہ کبھی آپ نے کوئی غیر مہذب، غیر شائستہ بات کی ہو یا ہمارے علماء کے بارے میں کوئی استخفاف کا رویہ اپنایا ہو، لیکن جو لوگ آپ سے متاثر ہیں، جو آپ کو سنتے ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں دنیا بھر میں، ان کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ ان کو آپ کیسے یہ بتائیں گے کہ علمی مباحث میں کیا لب و لہجہ اور رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ میرے بھائی، میری کوئی جماعت یا تنظیم نہیں ہے، ایسا بھی نہیں کہ میں لوگوں سے بیعت لیتا ہوں۔ میں تو ایک فرد کی حیثیت سے اپنی بات کہتا رہتا ہوں۔ وہ بات مختلف پہلوؤں سے بیان کرتا ہوں، یعنی قرآن کی شرح و وضاحت ہے، حدیث کی شرح و وضاحت ہے، دین کا عمومی بیان ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے کوئی بات کرنی ہے تو اسی حیثیت سے کرتا ہوں۔ بہت کم لوگ ہیں جن سے میرا براہ راست رابطہ ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چند شاگردوں کے ساتھ براہ راست رابطہ رہتا ہے، ان کو کوئی چیز براہ راست بتا سکتا ہوں، یہ توجہ دلا سکتا ہوں۔ تو اس وجہ سے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ لوگ اگر مجھ سے یا میرے فکر سے کوئی تاثر قبول کرتے ہیں تو وہ کیوں اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ میں اگر ان سے ملوں، ان سے بات کروں، ان کی تربیت کا کوئی اہتمام ہو، وہاں حاضر ہوں، تو میں خود بھی اس چیز کو جان سکوں۔ لیکن ان سب چیزوں میں جہاں تک میرا تعلق ہے، میں تو سخت دل گرفتہ ہو جاتا ہوں یہ سب دیکھنے کے بعد۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ علم کی اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے اور وہ ہر جگہ ہوتی ہے، وہ فلسفے میں بھی ہے، وہ سائنس میں بھی ہے، وہ مذہبیات میں بھی ہے۔ ہم کچھ نہیں ہیں اگر ہمارے یہ جلیل القدر اکابر نہ ہوتے، یہ علم کو اس طرح محفوظ نہ کرتے، یہ اس کی روایت قائم نہ کرتے، تو ہم کیا کر لیتے؟ انہی کے کندھوں پر کھڑے ہو کر ہم در حقیقت نئی دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے تو لوگوں کو جو پیغام ہمیشہ دیا وہ یہ دیا کہ یہ پوری امت مسلمہ ہماری جماعت ہے، اس کا ایک ایک فرد، آپ اندازہ کریں یہ رسول اللہ کے ساتھ نسبت رکھتی ہے، اس میں ایک ایک فرد ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس کے عام لوگ بھی قابل احترام ہیں، اس سے آگے بڑھ کر انسانیت قابل احترام ہے، سب کی عزت کرنی چاہیے۔ اب بڑے سائنسدان ہیں، بڑے حکماء ہیں، بڑے فلسفی ہیں، ان سے ہم ہزار اختلاف کریں گے لیکن ان کی عزت کریں گے، ان کا احترام ملحوظ رکھیں گے، اور یہ تو پھر امت مسلمہ کے ائمہ ہیں۔ میں تو آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے سب ائمہ ہمارے ائمہ ہیں، ہمارے سب علماء ہمارے علماء ہیں، اور ان علماء کی خواہ وہ ماضی کے ہوں، خواہ وہ حال کے ہوں، غیر معمولی عزت کرنی چاہیے۔ کسی بھی فن اور علم کے علماء ہوں، یعنی سائنس کے علماء بھی، اسی طریقے سے دوسرے علوم و فنون کے ماہرین بھی ایسی قدر و منزلت کا تقاضا کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں شفا ہوتی ہے، یا لوگوں سے محبت سے پیش آتا ہے، یا اپنے فن میں مہارت رکھتا ہے، تو ہمارے دل میں فطری طور پر اس کے لیے ایک احترام پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی احترام دین کے علماء کے لیے بھی ہر حال میں ہونا چاہیے۔
تو میں تو ہمیشہ اس کی تلقین کرتا ہوں، یعنی لوگوں کا براہ راست کوئی محاسبہ کرنا، احتساب کرنا، میں نے عرض کر دیا کہ کوئی جماعت یا تنظیم نہیں میں نے بنا رکھی، تو یہ تو میں نہیں کر سکتا، لیکن جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں یہی کہتا ہوں، اسی بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ اب بھی آپ نے سوال اٹھایا ہے تو یہی کہوں گا کہ کسی حال میں بھی استخفاف کا، استہزاء کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو جو بات بھی کرنی ہے دلیل کے ساتھ کریں، اپنی بات کہیں، اور یہ بات کہ فلاں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، فلاں کی سمجھ میں نہیں آئی، وہ بہت کچھ جو ہم نے سمجھا ہے وہ انہی کی وساطت سے سمجھا ہے۔ علم جب آگے بڑھتا ہے تو بہت سی نئی چیزیں نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بہت سے ایسے حقائق سامنے آ جاتے ہیں جن پر بعد والے ہی گفتگو کر سکتے ہیں۔ آپ آئنسٹائن کو سامنے رکھ کر ارسطو کا استخفاف کرنا شروع کر دیں، آپ نیوٹن کو سامنے رکھ کر افلاطون پر تبرہ کرنا شروع کر دیں، تو یہ بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ تو میں تو اس کو انکریج کرنا تو ایک طرف رہا، جب بھی کبھی ایسی کوئی بات سنتا ہوں سخت دل گرفتہ ہو جاتا ہوں، بہت مجھ پر اثر ہوتا ہے اس کا، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ اور میری حیثیت تو ایک بہت معمولی طالب علم کی ہے، یعنی مجھ سے پہلے میرے اساتذہ جلیل القدر علماء ہیں، امام حمید الدین فرائی ہیں، استاذ امام امین حسن اصلاحی ہے۔ میں نے تو کئی مرتبہ کہا ہے کہ میں تو ان کی پچھلی صفوں میں بیٹھنے والا ایک طالب علم ہوں، جو کچھ خدمت میں کر سکتا ہوں وہ اپنے طور پر کرتا رہتا ہوں، کسی ادعا کے بغیر اپنی بات کہہ دیتا ہوں، لیکن بہرحال جب کوئی تحقیق کر کے بات میں کہتا ہوں تو اذعان کے ساتھ کہتا ہوں، اور وہ ایسے ہی کہنی چاہیے، اس لیے کہ دین اور علم یہ خود اپنی ایک حرمت رکھتے ہیں، اور یہ ہر حال میں ملحوظ رہنی چاہیے۔ سچائی کو عزیز رکھنا چاہیے، عزیز ترین لوگوں کے مقابلے میں سچائی اور حق عزیز ہونا چاہیے۔ تو آپ صحیح بات کریں، صحیح بات کہیں، اس میں کوئی مداہنت نہ کریں، اس میں کوئی منافقت نہ کریں، صحیح طریقے سے زندگی بسر کریں، لیکن دوسروں کے ساتھ استہزاء یا استخفاف کا رویہ یہ کسی حال میں اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ماضی کے جو علماء ہیں وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، یعنی وہ اس امت کے اساتین ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا علم محفوظ ہوا ہے، ان کی کاوشوں کے نتیجے میں علم کی روایت ہم تک پہنچی ہے۔ آج ہم اگر 14 صدیوں کی تاریخ میں علم کی اس پوری روایت کو جب چاہے مراجعت کر کے اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو یہ انہی لوگوں کا عظیم کارنامہ ہے۔ میں تو اپنے زمانے میں جو اہل علم ہیں ان کی بھی انتہائی عزت کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے عزت کرتا ہوں، اور سب کو توجہ دلاتا ہوں کہ ہم کوئی پیغمبر نہیں ہیں، ہم اپنی بات تحقیق کے ساتھ کہہ دیتے ہیں، آپ سب کو سنیے، ہم میں سے کسی پر وحی نہیں آتی، تحقیق کے دلائل کو سمجھیے، جانیے، جس چیز پر آپ کا اطمینان ہو جائے اسے قبول کیجیے، لیکن کسی کو استخفاف یا استہزاء کا نشانہ بنانا، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ میں سب کو توجہ دلاتا ہوں کہ نہ لوگوں کے عیب چننے کی کوشش کریں، نہ کیڑے تلاش کرنے کی کوشش کریں، نہ کسی کا مذاق اڑانے کی کوشش کریں، بس اپنی بات استدلال کے ساتھ بیان کریں اور سب سے استفادہ کریں، استفادے کا ماحول پیدا کریں، اور کبھی اس غلط فہمی مبتلا نہ ہوں کہ آپ جو کچھ مان گئے ہیں یہ ساری دنیا مان لے گی۔ یہاں اختلافات رہیں گے، بڑے پیمانے کے اختلافات رہیں گے۔ دنیا میں اس وقت بہت بڑی آبادی محمد الرسول اللہ سے اختلاف رکھتی ہے، تو اس لیے یہ اختلافات قیامت تک ایسے ہی رہنے ہیں، ان میں جینے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ، ہم سے بڑی خوبصورتی سے آپ نے نصیحت کی، آپ کی فکر سے جو لوگ تاثر لیتے ہیں کیا رویہ اپنائیں۔ ایک اور پہلو کی طرف میں چاہوں گا ذرا آپ اظہار خیال کیجئے کہ جو لوگ ہم نے دیکھا ہے آپ کی فکر سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے شب و روز ایک خاص قسم کی دینی بحثوں میں سرگرداں رہتے ہیں۔ وہ سیدنا مسیح نے آنا ہے، نہیں آنا ہے، اسی طریقے سے مثلا کوئی نئی اطلاقی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، سروگیسی ہے، یا مثلا آن لائن جماعت کا مسئلہ ہے، ان میں بہت دلچسپی ہوتی ہے لوگوں کی، لیکن ان کی زندگیوں میں عام طور پہ فیس بک پہ ایک منظرنامہ سامنے آتا ہے کہ کوئی آخرت کی یاد دہانی، کوئی موت کی بات، کوئی عبادات کے اندر کوئی یکسوئی، کوئی رسوخ، کوئی خشوع تذلل، اس طرح کے پہلو زیادہ تر بحث کا موضوع نہیں بنتے۔ تو اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے کہ جو لوگ آپ کی فکر سے متاثر ہوتے ہیں، اس کا ایک تاثر قبول کرتے ہیں، ان کی بحث جو ہے وہ خاص طور پہ یہ اختلافی موضوعات بنتے ہیں، ان کے ہاں کوئی آخرت، تذکیر، اللہ کی یاد دہانی، عبادات، یہ والی باتیں کو بہت زیادہ وہاں نظر نہیں آتی؟ اس سے فیس بک کے اوپر کون ہے کون نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ میں تو اس سے بہت واقف بھی نہیں ہوتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ بہت سے لوگ جو اس طرح کے کسی موقع پر اپنا اظہار نہیں کرتے، میرے شاگرد ہیں، میرے احباب ہیں،
خاموشی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ علم میں بھی بہت صحیح رویے کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور ان کے ہاں اپنے پروردگار سے تعلق، انسانوں کے ساتھ تعلق، وہ بھی اپنے کمال پر ہوتا ہے۔ اصل میں جو لوگ ذرا نمایاں ہو جاتے ہیں یا سامنے آ جاتے ہیں یا اس طرح کی بحثوں میں شریک ہوتے ہیں، ان پر زیادہ توجہ اور زیادہ نگاہ ہوتی ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں اور کبھی فہرست بنائیں تو آپ کو دسیوں ایسے لوگ ملیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق میں، اپنے معاملات میں بڑے غیر معمولی لوگ ہیں۔ میں تو خود ان پر رشک کرتا ہوں، وہ زیادہ لوگوں کے سامنے نہیں آتے۔ یہ فیس بک کی دنیا اور یہ سوشل میڈیا کی دنیا، یہ ویسے بھی اپنے اندر ایسی کشش رکھتی ہے کہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس طرح کے لوگ اس میں نمایاں ہو جائیں۔ بہرحال اس کے باوجود ہر شخص کو یہی نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرے۔ ابھی میں قرآن مجید کا درس دے رہا تھا، اس میں بھی میں نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تمسک اور نماز کا اہتمام، اللہ سے سچا تعلق، اللہ کی عبادات میں اشتغال، یہی اصل میں وہ چیز ہے جو معیار بننی چاہیے کہ آپ نے کیا ترقی کی ہے، آپ کتنے اپنے رب کے قریب ہوئے ہیں، آپ کے معاملات میں کیا بہتری آئی ہے، آپ کے اخلاق میں کیا بہتری آئی ہے، آپ کے رویوں میں کیا بہتری آئی ہے۔ تو ہم یہ نصیحت ہی کر سکتے ہیں۔ میں پھر عرض کر دوں کہ نصیحت، نصیحت اور نصیحت، اس سے آگے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں اس اسلوب کو بھی درست نہیں سمجھتا یہ فلاں کے متاثرین ہیں، یہ فلاں کے متوسلین ہیں، یہ فلاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم سب محمد الرسول اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے جو ہم سب تک پہنچی ہے، ہم اس کی بنیاد پر اس امت سے وابستہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ سب علماء، سب ماہرین علم اصل میں یہی خدمت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ تک لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اس لیے مجھے تو یہ اسلوب بھی پسند نہیں ہے کہ یہ فلاں کے لوگ ہیں، یہ فلاں کے لوگ ہیں، ہم سب محمد الرسول اللہ کے لوگ ہیں، اور اسی لحاظ سے ہمیں سب کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ہم سے، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں کچھ سوالات لے کر آپ کے سامنے۔ آج ہم سے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ظاہری بات ہے موت ہے، انسان دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور ہمارے دین نے موت کے موقع پر جو رسوم ہیں، آداب ہیں، ان کے بارے میں بھی شریعت میں احکامات دیے ہیں۔ چند چیزیں میں چاہوں گا کہ کر کے آپ کے سامنے رکھوں اور یہ جاننے کی کوشش کروں کہ ہمارے دین میں ان کی کیا کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بالعموم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برصغیر کے اندر بالخصوص یہ سامنے آتا ہے کہ میت کے رخصت ہونے کے وقت ایک سوگ کا عالم ہے۔ شریعت کے لحاظ سے اس سوگ کی مدت کیا ہے؟ اس میں تیسرا ہوتا ہے، پھر کرتے کرتے 40ویں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ تیسرا، 40واں اور یہ خود رسوم اور ان میں سوگ کی جو مدت ہے وہ کیا شریعت نے کوئی مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو اس میں زندگی اور موت کا یہ کارخانہ ہر ایک کے لیے ایسے ہی چل رہا ہے۔ یہ بیان کیا نا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی موت و حیات کا یہ کارخانہ بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ اللہ تمہیں آزمائے۔ تو جس وقت موت آتی ہے، کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کوئی استاد ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، تو انسان کو صدمہ پہنچتا ہے۔ یہ صدمہ پہنچنا بھی بڑی فطری چیز ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلنا بھی بالکل فطری چیز ہے۔ اس لیے فطری اظہار پر دین میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، لیکن اس کو حدود میں رہنا چاہیے۔ وہ حدود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر واضح فرمائے ہیں۔ نوحہ نہ کیا جائے، بین نہ کیے جائے، چیخا نہ جائے، اس طرح کی آوازیں بلند نہ کی جائیں کہ جو ناشکری پر محمول کی جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار کیا جائے، اس موقعوں پر خود موت کو یاد کیا جائے۔ اگر انسان صدمے کی کیفیت سے ہو تو خاموشی کو ترجیح دے، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرے، اچھی نیکی اور خیر کی باتیں کرے اور سنیں، تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن صدمہ پہنچا ہے تو فطری طور پر کچھ وقت گزرے گا جس کے بعد انسان سنبھلنا شروع ہوتا ہے۔ اس میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 3 دن بہت ہیں، یعنی اگر تم 3 دن لوگوں سے تعزیت کے لیے بیٹھ گئے ہو یا تم نے کام چھوڑ دیا ہے یا اس صدمے کی کیفیت میں بسر کر رہے ہو تو بس یہ بہت ہیں۔ اس کے بعد اپنے آپ کو نکالنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ اور یہ دنیا چونکہ دارالعمل ہے تو آپ موت ہی کے ساتھ وابستہ ہو کر تو نہیں رہ سکتے۔ لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، آپ کے بہت عزیز دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اولاد سے بڑھ کر کیا چیز ہوتی ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں بیٹھے ہوئے بچوں کو رخصت کرنا پڑا ہے۔ تو اس میں نہ کوئی پیغمبروں کا استثناء ہے، نہ کوئی بڑے لوگوں کا استثناء ہے، نہ کوئی اللہ کے نیک بندوں کا استثناء ہے۔ اس کو ایک حقیقت کے طور پر قبول کر کے ہی زندگی بسر کی جا سکتی ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ نہ تو اس موقع پر جزا فضا کریں جس سے بے صبری کا اظہار ہو، پھر صبر کیا جائے
اور صبر کی اللہ تعالیٰ نے بہت غیر معمولی جزا بیان کی ہے. یعنی وہ صبر ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، صبر ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملتی ہیں، اور صبر ہی ہے کہ جس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنت ہے. یعنی بحیثیت مجموعی ہماری پوری زندگی کو صبر کا آئینہ دار ہونا چاہیے. تو 3 دن بہت کافی ہیں. 3 دن کے بعد آپ جائیے دنیا کے معاملات میں مصروف ہو جائیے، اور اگر آپ دنیا کے معاملات میں یا دین کے معاملات میں جو بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں مصروف ہوں گے تو امید ہے کہ صدمے کی کیفیت میں بھی کمی آئے گی. یعنی وہ خود بھی ایک علاج بن جاتا ہے، آدمی کا دماغ پلٹتا ہے، کوئی ذہن دوسری جانب متوجہ ہوتا ہے، خیالات میں تبدیلی آتی ہے. ورنہ تو ظاہر ہے کہ صدمے کی کیفیت میں آپ بیٹھے رہیں گے تو وہی چیز زیادہ اثر انداز ہو جائے گی. بعض لوگ زیادہ حساس بھی ہوتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ممکن ہو اس سے نکل جائے. اس کے بعد یہ جو رسوم ہمارے ہاں بنا لی گئی ہے، یہ کل شریف ہے اور یہ 40واں ہے اور یہ جمعرات ہے، یہ ہندوستان کی چیزیں ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر ان میں کوئی دینی چیز شامل کی جائے گی تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسے بدعت قرار دیا جائے گا، اور بدعت سے ہر حال میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. ٹھیک. اچھا، ہم سے بھی جب کوئی رخصت ہوتا ہے تو کہا ہی جاتا ہے کہ اس کا بوسہ لینا اس کی بھی ممانعت ہے، کباہت ہے. خواتین ہیں، کوئی والد رخصت ہوئے ان کو روکا جاتا ہے. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جب وہ رخصت ہو گئے تو جو رشتے تھے اب وہ ختم ہو گئے ہیں، لہٰذا اب وہ محرم نامحرم کی جو قیود ہے وہ واپس آ جائیں گی. غسل نہیں دے سکتے وہ لوگ جن سے ان کا محرم کا رشتہ نہیں تھا، دیکھ نہیں سکتے. تو یہ بتائیے گا کہ جس وقت کوئی رخصت ہوتا ہے تو اس کو کیا بوسہ دیا جا سکتا ہے؟ اسی طریقے سے کیا اس کی جو بیوی ہے یا اس کی کوئی بہن ہے وہ اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر سکتی ہے جو انتقال ہونے کے بعد بھی کیا وہ رشتے برقرار رہتے ہیں؟ میرے بھائی، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ کیا اللہ نے کہی ہیں؟ کیا اللہ کے رسول نے کہی ہیں؟ کیوں رشتے ختم ہو جائیں گے؟ یعنی رشتہ صرف اپنے اندر چند الفاظ کے بولنے ہی کو معمول نہیں کرتا. رشتہ تو اصل میں ایک تعلق کا نام ہے. یہ تعلق کیسے ختم ہو جائے گا؟ یعنی میرا بیٹا ہے تو وہ بیٹا نہیں رہے گا جب دنیا سے رخصت ہو جائے گا. میرا باپ ہے تو وہ باپ نہیں رہے گا. یہ اسی کا جسد خاکی ہے جس کو ہم سپرد خاک کر رہے ہوتے ہیں، احترام کر رہے ہوتے ہیں. چنانچہ نہ بوسہ لینے میں کوئی حرج ہے، نہ اسی طرح تدفین میں اور تجہیز میں کوئی مسئلہ ہے. یہ معلوم ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی اہلیہ ہی نے ان کو غسل دیا تھا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ سب چیزیں معلوم نہیں کہاں سے ہمارے ہاں آ گئی ہیں. ایسی کسی چیز کی کوئی ممانعت نہیں. ٹھیک. اچھا، اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جب رخصت ہوتا ہے کوئی شخص تو ہمارے ہاں غلاف کعبہ کے کوئی دھاگے جو ہے وہ ملتے ہیں، وہ اس کی آنکھوں میں رکھے جاتے ہیں. اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جب آپ جنازہ گاہ سے واپس آتے ہیں گھر میں تو پھر آپ کچھ کھانے کو دیتے ہیں، اس کو قبر کے توشے سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں کیا کرنا جائز ہے؟ دیکھیے، کوئی آدمی اگر کوئی چیز رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، لیکن یہ کہ کس لیے؟ یعنی پیش نظر کیا ہے؟ غلاف کعبہ کا ٹکڑا آپ رکھ دیں یا حرم کی اینٹ لا کے رکھ دیں، اس سے کوئی فرق نہیں واقع ہوگا. اصل چیز تو اعمال ہیں جو آدمی وہاں لے کے گیا ہے، اور اپنے پیچھے جو اچھی روایت چھوڑ کر گیا ہے. یہی چیزیں ہیں کہ جو آدمی کے لیے اجر کا باعث بھی بنتی ہیں، اللہ کے ہاں بھی اس کے لیے فضیلت کا باعث بنیں گی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ آدمی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ینقطع عمل ابن آدم الا بثلاث. 3 ہی چیزیں ہیں جو باقی رہ جاتی ہیں، ورنہ ہر عمل بالکل ختم ہو جاتا ہے. آپ نے کوئی اچھی روایت قائم کی ہے، صدقۃ جاریہ، کوئی نیکی کا کام کیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. علم ینتفع بہ، آپ نے علم کی روایت چھوڑی ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ولد صالح یدعو لہ، کوئی نیک اولاد ہے، آپ نے اس کی تربیت کی، اس کو نیکی کی تلقین کی، اس کو خیر سکھایا. ظاہر ہے کہ یہ چیز بھی آپ کے لیے توشہ آخرت بنتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جن پر توجہ دینی چاہیے. یعنی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو یہ عمل ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے. علم کا تزکیہ کریں، عمل کا تزکیہ کریں. ایسی چیزیں بس کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلاں آدمی فلاں دن وفات پا گیا، رمضان کے مہینے میں چلا گیا، جمعہ کے دن چلا گیا، ہم نے یہ کپڑا رکھ دیا، دیکھیے فلاں جگہ کا کفن نصیب ہو گیا، یہ احرام کی چادریں لایا ہوا تھا اپنے ساتھ، ان میں تدفین کر دی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دل کی تسکین کے لیے آپ جو بھی کرنا چاہیں کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے پیغمبر نے اپنے ارشادات میں یہ واضح کر دیا ہے کہ اصل چیز وہ عمل ہے جو آپ لے کر جائیں گے. ٹھیک. ہم سب کچھ مزید پہلو بھی ہیں اسی حوالے سے، جو انسان رخصت ہوتے ہیں تو جو مسائل لوگوں کو درپیش رہتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ جنازے کے بارے میں، غائبانہ جنازہ انسان دور ہوتا ہے. اس وقت آپ دیکھیں کووڈ کے دنوں میں جن لوگوں کا انتقال ہوا، بچے نہیں جا سکے، تو کیا غائبانہ طور پہ نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے؟ اسی طریقے سے یہ بتائیے گا کہ بسا اوقات
بعض لوگوں کا پانی میں وہ بہہ جاتے ہیں اور لاش نہیں ملتی، تو کتنی مدت انتظار کرنا چاہیے اور اس کے بعد ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو رخصت کر دے آدمی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس طرح کوئی دین یا شریعت میں مدت تو نہیں مقرر کی گئی، حادثہ ہو گیا ہے تو آپ کا ایک عمومی اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے تو آپ جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ میرے نزدیک میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح کی صورتحال جو اب پیدا ہوئی، ایک وبا کا معاملہ رہا ہے اور اب دنیا میں لوگ بہت دور دور تک جا چکے ہیں، بعض موقعوں پر آپ کو فلائٹس نہیں ملتی، جانے کے مواقع نہیں ہوتے، تو اس میں اگر آن لائن جنازے کا اہتمام کر دیا جائے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں نے جب یہ بات کہی ہے تو ظاہر ہے کہ لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو دور حاضر میں ہم کو حاصل ہو گئی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں، نہیں آ سکتے اس موقع کے اوپر۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے نا، جب یہ معلوم کیا کہ نجاشی کی وفات ہو گئی ہے تو غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عام حالات کے قوانین ہوتے ہیں، جیسے ہی اس کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو پھر دیکھنا چاہیے کہ اس کی روح کو برقرار رکھ کے آپ کیا اجتہاد کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اس طرح کے اجتہادات کر لیتے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں سے لوگ شریک ہو جائیں گے۔ اگر کسی جنازے میں شریک ہونا ہے، کسی جماعت میں شریک ہونا ہے، مسلمانوں کے ملکوں میں یا جہاں مسلمانوں کی آبادی ہوتی ہے، آپ کو ہر گلی، ہر محلے میں، ہر موڑ پر ایک مسجد مل جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غیر مسلم ممالک میں جہاں دوسروں کی اکثریت ہے، دور دور مسجدیں ہوتی ہیں، ہر آدمی نہیں جا سکتا۔ تو اگر آپ اس طرح کے اہتمام جدید ٹیکنالوجی کو سامنے رکھ کر کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ انتقالات امام اگر معلوم ہو رہے ہیں تو بس یہ بہت کافی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اضطرار میں ہوگا، مجبوری میں ہوگا، یہ رخصت کے طور پر ہوگا، اور اس میں آپ کی تسکین بھی ہوگی، دعا میں آپ شریک بھی ہوں گے، جماعت کے اندر شامل ہونے کا احساس بھی ہوگا، یہ بہت سی چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ تاہم جو آخری چیز ہے وہ تو ظاہر ہے وہی ہے کہ آپ خود جماعت کے اندر موجود ہوں۔ تو جہاں ممکن ہے وہاں پہ یہی کیجئے، جہاں ممکن نہیں ہے وہاں یہ دوسرے طریقے اختیار کرنا بالکل جائز ہے۔ ٹھیک ہے آپ صاحب، چند پہلو آخری واضح فرمائیے گا۔ کہا جاتا ہے کہ میت کے لیے خاص قسم کا لباس ہے جو اس کی تدفین میں استعمال ہوگا، کفن، اس میں دین نے کوئی قید لگائی ہے؟ کیا کوئی مرتا ہے اس کو اپنے کپڑوں میں دفنایا جا سکتا ہے؟ اس طریقے سے مرنے والے نے اگر وصیت کی ہے، وہ امریکہ کینیڈا میں تھا کہ مجھے پاکستان میں دفنائیں، تو کیا اس وصیت پر عمل کرنا لوگوں کے لیے لازم ہے؟ اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا مسلمانوں ہی کے قبرستان میں ایک مسلمان کو دفنانا چاہیے؟ دینی لحاظ سے کوئی پابندی تو نہیں ہے اس میں؟ خدا کی زمین ہے، جہاں آپ کو موقع ملے آپ دفن کر دیجئے۔ یہ تو مسلمانوں کے قبرستان ظاہر خاص کیے جاتے ہیں، اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت بھی ہو، جانے والوں کو بھی اس میں کوئی دقت نہ ہو، اور مسلمانوں کے اپنے رسوم، ان کی اپنی روایات کا بھی پاس ہوتا رہے۔ تو یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن یہ لازم نہیں کیا گیا، جہاں بھی آپ کو موقع ملے۔ آخر آپ جانتے ہیں کہ سیدنا ابو ایوب انصاری کو کہاں دفن کیا گیا تھا؟ بہت سے صحابہ کرام ہیں، کہاں کہاں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مدفون ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کسی نے کوئی وصیت کی ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وصیت کرتے وقت بھی سوچنا چاہیے کہ آخر اپنے بعد کے لوگوں کو آپ اس مشقت میں کیوں مبتلا کر رہے ہیں۔ کر دی ہے تو آسانی ہے، پوری کر لیجئے، لیکن اگر آسانی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ جب کوئی آدمی کو بات کہہ دیتا ہے تو اصولاً تو کوشش کرنی چاہیے نا کہ اس کی بات پہ عمل کیا جائے، دونوں جانب نصیحت کرنی چاہیے، ایسی وصیت کی چیزیں نہ کی جائیں، اور اگر کی گئی ہے تو بس حق المقدور، یعنی اس کو مسئلہ نہ بنا لیا جائے۔ ہو سکتا ہے حالات نہ ہوں، ہو سکتا ہے وسائل نہ ہوں، ہو سکتا ہے اسباب نہ ہوں، تو بہت سی چیزیں ہیں کہ جو مانع ہو سکتی ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ آپ نے اس موقع کے اوپر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو اس کا لحاظ کر لینا چاہیے کہ آپ کی طرف سے کوئی کمی نہ ہو۔ یہ تجہیز تکفین کی جتنی ہدایات ہیں وہ ہمیں کی گئی ہیں۔ ایک بندہ کہہ دیتا ہے، جیسے سیدنا صدیق نے کہا کہ پرانے کپڑے ہی ٹھیک ہیں، یعنی کسی آدمی کا، یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ کوئی لازم کر دیا گیا ہے، لیکن یہ تاکید ضرور کی گئی ہے کہ جب ہم اپنے بھائی کو رخصت کر رہے ہیں یا اس کے جسد خاکی کو سپرد خاک کر رہے ہیں تو اپنی طرف سے ایک اچھا صاف ستھرا لباس پہنا کر ہی اس کو رخصت کریں۔ اس کے لیے ہمارے ہاں ایک روایت موجود ہے تجہیز و تکفین کی، کوئی وجہ نہیں کہ اس کی خلاف ورزی کی جائے۔ اس کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلقین فرمائی ہے، تو عام حالات میں اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اگر کسی موقع پر وہ میسر نہ ہو یا کوئی اور معنی پیش آ جائے اور آپ جو لباس پہنے ہوئے ہیں اسی میں دفن کر دیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے میت اور تجہیز و تکفین کے حوالے سے جو مسائل ہوتے ہیں ان پہ
روشنی ڈالی، چند منٹ باقی ہیں، کچھ اور سوالات لے لیتے ہیں۔ یہ سوال ایک پوچھا گیا ہے کہ نماز کے بارے میں آپ بہت اصرار سے فرماتے ہیں کہ اجماع اور تواتر سے وہ منتقل ہوئی ہے، تو پھر یہ عصر کی نماز کی وقت کی تعین میں جو ائمہ کرام کے نزدیک مختلف اوقات ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر ایک چیز سب مسلمانوں نے منتقل کی ہے تو اب عصر کی نماز کب ہوگی، اس میں دو مثل سایہ اور اس طرح کی جو بحثیں، پھر یہ کیسے پیدا ہوئے؟ یعنی فجر کی نماز فجر کے وقت ہوگی، ظہر کی نماز ظہر کے وقت ہوگی، عصر کی نماز عصر کے وقت ہوگی، مغرب کی نماز مغرب کے وقت ہوگی، عشاء کی نماز عشاء کے وقت ہوگی۔ یہ اصل میں اوقات کے نام ہیں۔ اچھا، جو چیز اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے وہ یہی ہے۔ ٹھیک۔ اب فجر کب ہوتی ہے یہ آپ اپنے مشاہدے سے متعین کرتے ہیں، ظہر کب ہوتی ہے مشاہدے سے متعین کرتے ہیں۔ یعنی ظہر کا وقت کیا وقت ہے؟ وہ وقت ہے کہ جب سورج نصف النہار سے ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ عصر کا وقت عربی زبان میں کس وقت کو کہتے ہیں؟ وہ وقت جب سورج نچڑنا شروع ہو جائے، یہ عصر کا لفظ اسی سے وجود میں آیا ہے۔ مغرب جب غروب آفتاب ہو جائے، یعنی سورج غروب ہو جائے۔ عشاء جب شفق کی سرخی غائب ہو جائے۔ تو یہ اصل میں اوقات کے نام ہیں، پہلے سے ایسے ہی عربی زبان میں رائج تھے۔ اوقات کے نام ہی کے ذریعے سے اس کو منتقل کر دیا گیا ہے کہ آپ لفظ بولتے ہیں تو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو فجر، اسی طریقے سے عصر، اسی طرح سے عشاء، یہ ایسے اوقات ہیں کہ جن میں کوئی آپ لائن نہیں کھینچ سکتے، تھوڑا بہت اختلاف ہو جائے گا۔ مثلا سورج کب نچڑنا شروع ہوتا ہے، یہ ایک کیفیت ہے جس کو متعین کرنے میں ایک شخص یہ کہے گا کہ وہ صورت اب پیدا ہو گئی ہے، دوسرا کہے گا نہیں پیدا ہوئی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ اطلاق کی اختلافات ہیں۔ جہاں تک اوقات کا تعلق ہے وہ تو لفظ بتا رہے ہیں کہ پوری طرح منتقل ہو گئے ہیں، کوئی اس میں دوسری رائے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں نے اسی طرح ان کو اپنی کتاب میزان میں بیان بھی کیا ہے کہ اوقات کے نام ہیں یہ، اور عربی زبان میں یہ اوقات جس طرح سمجھے جاتے ہیں وہی نماز کا وقت ہے۔ ٹھیک۔ باقی روایات میں اگر اس کی کوئی مزید تفصیل مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس سے مزید واضح ہوا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض نمازوں کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی طرف توجہ دلا دی، وہ انہی حدود کے اندر ہے جو الفاظ سے معلوم ہوتے ہیں، یعنی اس سے زائد کوئی چیز نہیں۔ ایسے نہیں کہ سورج کے گزرنے کا وقت عصر کا وقت ہے تو آپ نے کوئی اور وقت متعین کر دیا ہو۔ ظہر اگر نصف النہار سے نیچے آنے کا نام ہے تو آپ نے کوئی اور وقت بتا دیا ہو۔ ان کے اندر جو تھوڑی بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ تبدیلی یا تغیر ہو سکتا ہے، اس کو ملحوظ کر کے آپ نے اوقات بتا دیے ہیں۔ تو میرے نزدیک اس میں تھوڑا بہت اگر اختلاف رہے تو کوئی اس میں خرابی کی بات نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہی معاملہ وہاں پر بھی ہوتا ہے جب اہل سنت اور اہل تشیع میں افطار کے وقت کی تعین میں کئی اختلاف ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں پہلے افطار کیا جاتا ہے اہل سنت کے ہاں، اور اہل تشیع کے کچھ وقفے کے بعد کیا جاتا ہے۔ تو اصل میں اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ مغرب کے وقت ہی آپ نے روزہ جو ہے وہ کھول لینا، لیکن وہ وقت کب داخل ہوا ہے اس کی تعین میں اختلاف ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی سے یہ اندازہ کر لیجئے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سنت کے فہم میں اختلاف کیوں ہو گیا ہے۔ جی، یہاں قرآن کے فہم میں اختلاف ہو گیا، یعنی قرآن مجید نے یہ کہا ہے نا کہ آپ اپنے روزے کو پورا کریں الی اللیل، جی، یہاں تک کہ رات شروع ہو جائے۔ تو اب رات کب شروع ہوتی ہے؟ کیا غروب آفتاب کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے، یا کچھ وقت جس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ رات شروع ہو گئی؟ تو یہ اطلاق کی معاملات ہوتے ہیں، یعنی آپ کو ایک بات بتائی جاتی ہے، آپ جب اس کو اپلائی کرتے ہیں، اس کا اطلاق کرتے ہیں، تو اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ اور اس اختلاف کو کبھی بھی مخالفت پر محمول نہیں کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ جس کا جو رجحان ہے اس کے لحاظ سے وہ یہ کر لے گا۔ البتہ جو باؤنڈریز متعین کر دی گئی ہیں یا 4 کارنرز متعین کر دیے گئے ہیں، 4 گوشے طے کر دیے ہیں، ان کے اندر سے بات نہیں نکلنی چاہیے۔ یعنی عصر کا وقت ہے تو اس کی ایک حد ہے جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے، جس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب نچڑنا شروع ہو گیا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب واقعتاً سورج نچڑ گیا ہے۔ اب دیکھیے نچڑنا شروع ہوا اور نچڑ گیا ہے، اس میں کوئی 1 گھنٹے کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اطلاقی طور پر آپ اختلاف کریں گے، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ یعنی میں نے اس موقع پر نماز پڑھ لی، آپ نے کو آدھ گھنٹہ بعد نماز پڑھ لی۔ جب آپ نے کسی مسجد کا اہتمام کرنا ہے تو وہاں لوگ مل کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کو کسی ریاست کی سطح پر فیصلہ کرنا ہے تو امرهم شورا بینہم، آپ فیصلہ کر لیں گے۔ وہ فیصلہ بھی ایک اجتہادی فیصلہ ہوگا، اور آنے والے لوگ اگر محسوس کریں گے تو اس کو تبدیل بھی کر لیں گے۔ تو میرے نزدیک اس میں کوئی حرج کی چیز نہیں۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، آخری پہلو چند سیکنڈ باقی ہیں، بتائیے گا ہمارے ہاں اس طرح کے معاملات میں بڑا ہی شدید جس کو آپ کہتے ہیں رویہ اپنایا جاتا ہے، اس کا استدلال یہ ہوتا ہے
کہ رسول اللہ کی تلقین ہے کہ جس وقت ہو گیا ہے افطار کھولنے کا، اب اگر آپ دیر کریں گے تو یہ مکروہ عمل ہے، لہٰذا جو لوگ اس وقت میں دیر کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ رسول اللہ کی ہدایت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ تو میرے نزدیک جو وقت ہوا ہے اس کے بعد دیر ہوگی نا، یعنی اگر میری تعویل یا توجیہ یہ ہے کہ غروب آفتاب کے فوراً بعد ہی مراد ہے تو مجھے اس سے تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور جس کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ 8-10 منٹ کے بعد کہیں جا کر اللیل کا تقاضا پورا ہوتا ہے تو اس کے لیے وقت ہی 8-10 منٹ بعد ہوا ہے، اسے اس سے تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم سے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر خدمت ہوتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔